اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ارسال کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور فرعون کو جا کر کے دعوت حق سنائیں، اس کو دعوت توحید دیں، اس کو اللہ تعالی کی طرف بلائیں، اس کو اس کے نفس سے پھیر کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف متوجہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ کو جس بندے کی طرف دعوت اسلام، دعوت دین اور دعوت توحید پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے نظریات کیسے ہیں، سوچ اور فکر کیسی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو 300 سال سے اپنے آپ کے لیے انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا رہا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب، سب سے اونچا رب کہہ رہا ہے۔ یہ وہ فرعون ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، لوگوں کو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، لوگوں سے اپنے آپ کی پوجا کرواتا ہے بندہ، اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایسے مزاج کا بندہ، ایسے سخت مزاج کا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا بندہ جو ہے، اپنے آپ کو معبود برحق کہنے والا اور ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگانے والا بندہ جو ہے، اس کی طرف رب تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، اور فرما کیا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جاتے ہوئے یہ حکم فرمایا، فقولا لہ قولا لینا، میں کہ تم دونوں جا رہے ہو وہاں جا کر کے تم نے اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ کس لہجے میں بات کرنی ہے؟ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرمی کے ساتھ۔ لین قولا لہ قولا لین، جی قولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لین انداز ہو تمہارا، نرمی والا انداز ہو، بات جو تم نے کرنی ہے دھیمے لہجے میں کرنی ہے۔ دھیمے لہجے کے اندر تم نے اس کو، ظاہری بات ہے جو یہ دعوت لے کر کے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی خدائی کو چیلنج کرنا ہے، اس کی خدائی کو کل عدم قرار دینا ہے، اس کو یہ باور کرانا ہے کہ تیرے یہ دعویٰ خدائی والا ہے یہ جھوٹا ہے، تو جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ تیرا نظریہ باطل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات سے اس کو ہلانے کے لیے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو اس کے نظریے سے دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کیا ہے، میں تم نے جا کر کے وہاں نرم لہجے میں دھیمے انداز میں بات کرنی ہے، وہاں وہ فرعون کو جا کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں ذہن میں رہے کہ جو شے نرم لہجے سے حاصل کی جا سکتی ہے وہ سخت لہجے سے کبھی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بڑے بڑے مقاصد آپ نرم لہجے سے حاصل کر سکتے ہیں، سخت لہجے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قولا لینا، میں تم نے جا کر کے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، وہ فرعون جو ہے اتنا بڑا خناس اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے 70,000 بچے بنی اسرائیل کے قتل کر دیے صرف اس بنا پر کہ مجھے اس کو خواب دکھا تھا۔ خواب میں کیا دکھا کہ ایک بندہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے بڑے ہو کر کے اس کی حکومت کے ساتھ ٹکر لینی ہے اور اس کی حکومت کو پاش کر دینا ہے، اس کے دعوی الوہیت جائے گا، اس کے دعوی ربوبیت جائے گا، سارے کے ساری اس کی جو ایک یعنی دعوی ربوبیت کی جو ایک بڑی بلند و بالا اس نے عمارت کھڑی کی ہوئی تھی وہ ساری زمین بوس ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو پیدا ہوتے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے ایک دو ہزار نہیں 70,000 بچے بنی اسرائیل کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے اس نے قتل کر دیے۔ اندازہ لگائیں۔ پھر خلاق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر رب تبارک و تعالی نے کیا کیا جی، کیا انتظام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان جو ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ گھبرا گئی کہ اب میرے بچے کا کیا بنے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لے کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ فرعون نے 2 گروہ تشکیل دیے ہوئے تھے، ایک گروہ جو تھا وہ دائیوں کا، جن کو آج کل کی زبان میں نرسیں کہہ لیں، یعنی کہ نرسوں کا ایک ٹولہ تھا
اور ایک پولیس والوں کو ٹولہ تھا۔ نرسیں گھر گھر میں جا کر کے پتہ کرتی تھی کہ بچہ تو پیدا نہیں ہوا، عورتوں کو جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو چیک کرتی تھی، ان کو دیکھتی تھی، اگر بچہ پیدا ہونے والا ہے تو کتنے عرصے میں بچہ پیدا ہو جائے گا، تو دوبارہ پھر ان کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، باقاعدہ پورا حساب لکھا جاتا ان کا، پھر آ کر کے ان کو پکڑا جاتا، جناب بچہ پیدا ہوتا لے جاتے بچے کو، جناب ان کو جناب گلے پہ چھری پھیرتے اور ختم کر دیتے۔ پتہ ہے یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے فرعون نے، صرف اس لیے کہ اس کا دعوی ربوبیت جو ہے اس کو کچھ نہ ہو، اس کا دعوی الوہیت جو ہے اسے کچھ نہ ہو، لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں تو کرتے ہی رہیں، جنہوں نے سر جھکائے ہوئے ہیں میرے سامنے کبھی کسی کا سر نہ اٹھے۔ اللہ اکبر، یہ انسان ہی کیسا انسان ہے یار، وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ میرے سامنے جھک کے رہیں، میرے سامنے کسی کا سر اونچا نہ ہو، میرے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے اوے کہہ کے نہ کہے یا تو کہہ کے نہ کہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا انتظام فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ وحی یہ شرعی تو نہیں آتی نبی کے علاوہ کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں ڈال دی، میں کہ ان ارجعیہ انشاء، ہم جو ہے تیرے بیٹے کو ضرور تیرے پاس واپس بھیجیں گے، تیرے بیٹے کو ضرور تیرے پاس واپس بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن میں ڈالا ان کے، وہ یہ ذہن میں ڈالا تھا کہ اپنے بیٹے کو ایک تابوت میں ڈالو اور اس کو دریا میں بہا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں اس مائی صاحبہ کا رب کی ذات پہ اعتماد کیسا ہے۔ رب نے دل میں ڈالی بات کہ تو اپنے بیٹے کو پانی میں بہا دے، میں تیرے تک تیرا بیٹا واپس کروں گا، اور پھر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جو ہیں آپ جاتی ہیں ایک درخان کے پاس، اسے جا کر کے کہتی ہیں کہ میرے لیے ایک تابوت تیار کر دو، لکڑی کا صندوق وہ بنا دو۔ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے اسے بتا دیا کہ یہ کام ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ بچہ ہے تو لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی فرعون کو تلاش ہے، جس کی تلاش میں 70,000 بچے مارے جا چکے ہیں، تو کیوں نہ میں جا کر کے فرعون کو بتاؤں، ان کا صندوق بناؤں گا لکڑی کا تابوت تو مجھے چند پیسے ملیں گے، جا کے فرعون کو بتاتا ہوں تو وہاں جاؤں گا تو وہاں مجھے بڑا سارا پیسہ مل جائے گا، زندگی سنور جائے گی، یہاں تو پھر میں درخان کا درخان رہوں گا، وہی پڑھائی رہوں گا میں، تو وہاں مجھے بہت ساری بھاری قیمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بھاگا وہاں سے سیدھا فرعون کے پاس، اسے بتانے کے لیے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہو، ہیں اس کی باتیں اللہ تعالیٰ کہاں نکلنے دیتا پھر۔ اللہ اکبر۔ وہ گیا وہاں، جا کے جب کھڑا ہوا مجمع میں، فرعون کا دربار لگا ہوا تھا، اس نے لوگوں کو بتایا، چوکیداروں کو، میرے پاس خاص بات ہے جو میں فرعون کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جا، وہ خاص خبر ہے اس کے پاس، تو لے گیا اسے۔ جب وہاں جا کے پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تھتھا کر دیا۔ فرعون کے سامنے جا کر کے، وہ تھتھا سمجھتے ہیں، وہ توتلا جسے کہتے ہیں، ہکلانے لگا وہ۔ جب جیسے فرعون کے سامنے گیا تو اس نے جا کر کے اپنی زبان میں تھتھا ہو کے بولا، تو فرعون کہنے لگا عجیب بدتمیز ہے، اسے تمیز نہیں ہے کہ میں رب ہوں اس کا، میرے ساتھ بات کیسے کر رہا ہے جی۔ وہ اپنی طرف سے وہ قصہ سنا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تابوت بنانے والا، لیکن فرعون نے جب دیکھا کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ تو صحیح بولتا تھا، میرے سامنے آ کے دربار میں اس کو کیسے ہمت پڑی اس زبان میں بات کرنے کی۔ اس نے اپنے خادموں کو کہا اس کو پکڑ کے اس کی ذرا خاطر تواضع کی جائے۔ انہوں نے پکڑ کے اس کے لیے انتظام کیا تادیبی کارروائی کا۔ اس کی اچھی بھلی پھینڈی جب لگی تو جہاں جیسے وہاں سے باہر نکلا تو باہر جب پہنچا تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا سا بول کے دیکھا اس نے، بالکل آواز ٹھیک، زبان ٹھیک، تھتھا پن بھی دور، توتلا پن بھی دور، ہکلانا بھی ختم ہو گیا۔ کہنے لگا اوہ لگتا ہے میں وہاں جب گیا تھا میں کنفیوز ہو گیا تھا، اب کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے دوبارہ جانا چاہیے۔ اس نے کہا یار اب میں اس وقت ذرا بات نہیں کر سکا، مجھے ایک بار پھر موقع دیا جائے۔ دوبارہ پھر آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جیسے آئے فرعون کے دربار میں، آ کر کے پھر جناب اسی طرح تھتھا ہو گیا۔ پھر اس نے جب وہ بات کی تو فرعون نے کہا عجیب بدتمیز ہے، ایک بار مار کھا کے نکلا ہے، دوبارہ پھر آ گیا ہے، پہلے جو حرکت کی تھی وہی حرکت دوبارہ کی ہے۔ کہا کہ پکڑ کے ذرا اس کو پہلے سے زیادہ اس کی مرمت کی جائے۔ انہوں نے پکڑ کے پھر اس کو پھینٹی لگائی اچھی بھلی، 3 بار اس نے مار کھائی، جیسے باہر جائے ٹھیک ہو جائے، اندر آئے تو تھتھا ہو جائے۔ اب تیسری بار جب وہ مار کھا کے باہر نکلا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے کہا کہ جس بچے کی شکایت کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ بچہ جو ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ روحانی قوت اور طاقت رب سے لے کر کے آیا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، دماغ میں یہ تصور جم گیا کہ یہ جو بچہ ہے
اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی بھیجا ہے، اللہ تعالی نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہی وہ بچہ ہے جس نے فرعون کی حکومت کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بندہ بڑھئی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس آتا ہے، آ کے پورا قصہ بھی سناتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں آج کے بعد تیرے بیٹے کو ماننے والا بن گیا ہوں۔ ہیں جی، علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا بندہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو قبول کیا یہی وہ بندہ تھا، یہی وہ بندہ تھا۔ 3 بار اس نے خدمت کروائی اپنی، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذہن میں ڈال دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑی تکلیف ٹھوکر لگنے کے بعد اس کو سمجھ آ جائے جس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہ راستہ گرانے والا ہے، لہذا اس راستے کو میں چھوڑ دوں۔ ہاں جی، کئی احمق ہوتے ہیں ایسے، وہ بار بار کی تکلیف اٹھانے کے بعد، بار بار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آنے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ ہمیشہ معاملات کو اسباب پر ڈالتے رہتے ہیں، لوگوں پر ڈالتے رہتے ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا۔ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجدید ایمان کر لوں کہ یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے میں سب کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ بچنے کی کوشش کروں گا، تو ہی میرے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں پھر اس کے دربار میں، ہیں جی، جیسے وہاں سے آپ کو تابوت میں ڈالا گیا، تابوت کو بہا دیا گیا، تابوت جو ہے وہ چلتے چلتے جیسے ہی پہنچا جناب فرعون کے محل کے پاس، آج بھی فرعون کا محل جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، آج بھی وہ محل اس کا مصر کے اندر وہ دریائے نیل کے کنارے پر ہی ہے، اس وقت بھی کنارے پر ہی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جیسے پہنچا تو یہ وہاں ٹہل رہے تھے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھی، تو اچانک اس کی نگاہ پڑی تو اس نے کہا، اپنے جو تیراک لوگ تھے ان کو کہا کہ بھاگ کے جاؤ، یہ صندوق پکڑ کے آؤ، یہ کس چیز کا ہے؟ انہوں نے جیسے ہی کھولا صندوق کو تو دیکھا تو اس میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں جی۔ عام بچہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کو اٹھا کے چومنے لگتا ہے، تو پھر یہ وہ بچہ عام بچہ نہ ہو، رب تعالیٰ کا پاک پیغمبر ہو، ہیں جی، یہ بچہ وہ بچہ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چن لیا ہو، ہیں جی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے یہ وہ موسیٰ ہیں، ہیں جی، جس کے ساتھ اللہ نے کلام کرنا ہو وہ موسیٰ کتنا سونے ہوں گے یار، کیا روب اور جلال ہوگا آپ کے چہرے پر، وہ نور نبوت ہوگا، نور نبوت بھی اور حسن نبوت بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں ان کو دیکھتے ہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دل و جان سے محبت ہو گئی، دیکھتے ہی کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں یا اسے جناب اپنے ہمیں نفع دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اگلے الفاظ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے الفاظ بیان کیے، کہا کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ ممکن ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون کہنے لگا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں فرماتے ہیں جیسے حضرت آسیہ نے کہا تھا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کہنے کی برکت سے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، اسی کہنے کی برکت سے۔ اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے تھے اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ موسیٰ جو ہیں ہو سکتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، میرا اللہ اسے بھی ایمان کی توفیق دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا نہیں۔ اب بتائیں موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمائیں کہ حضور فرماتے ہیں اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان دے دیتا، تو بتائیں جو آقا علیہ السلام کا غلام ہے، آقا علیہ السلام کا امتی ہے، ہر اذان کے ساتھ ہر تکبیر کے ساتھ آقا علیہ السلام کا نام چومے، انگوٹھے آنکھوں کو لگائے، اور پھر یہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بتائیں اللہ تعالیٰ اس پر کتنا کرم فرمائے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں جو بندہ یہ کہے یا رسول اللہ آپ کی شریعت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا رسول اللہ آپ کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کو یہ روزہ رکھنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے جو احکامات دیے ہیں وہ سارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یا رسول اللہ اذان سنتا ہوں میرے کان ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، میری آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے میرے دل جو ہے وہ خوشی سے دوبالا ہو جاتا ہے، میرا دل جھومنے لگتا ہے۔ جب یہ طبیعت بندے کی بن جائے گی تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کتنا بڑا کرم فرمائے گا، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو فرعون کہنے لگا تو اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی دماغ تو صحیح ہے تیرا، بنی اسرائیل یہاں رہتے ہیں، یہ بچہ وہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، یہاں یہ ان کا تھوڑی ہے،
ان کا ہوتا تو اپنے بچوں کو پانی میں بہاتے، کبھی بھی نہ کرتے، کہیں چھپا دیتے، یا ان کے بچے ہماری نرسوں کے ہاتھ چڑھ جاتے، پولیس کے ہاتھ چڑھ جاتے، یہ بچہ وہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا بندہ یعنی خاتون جو ہے اسی کے گھر سے کھڑی کر دی۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ۔ اور اب معاملہ درپیش ہوا کہ دودھ کون پلائے۔ جو بھی خاتون آئے، موسیٰ علیہ السلام دودھ سے انکاری ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام زبان حال سے یہ کہتے تھے، اور میرے رب نے وعدہ کیا تھا میری ماں کے ساتھ کہ میں پہنچاؤں گا، تیرا بیٹا واپس آئے گا، اگر میں نے ان کا دودھ پی لیا میری اماں تو رہ جائے گی، پھر میں نے تو اپنی اماں کو بلانا ہے، یہاں میری اماں نے یہاں آنا ہے۔ بڑی ساری خواتین بلائی گئی، ہر ایک خاتون کو بلایا، جو بھی ہیں دودھ پلائیں، تو کوئی نہ، موسیٰ علیہ السلام پیے نا۔ اب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نہ وہ تبوت بہتا ہوا گیا نا، وہ چلتی چلتی ساتھ جا رہی ہیں، دیکھتے ہوئے جا رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے فرعون کے محل کے جب سامنے گیا تو وہ پیچھے ٹھہر گئی، وہیں سے جب باقی ساری خواتین اندر گئیں تو یہ بھی ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ جب ساری خواتین دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی کہ سنو، ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، وہ دودھ پلاتی ہے، صاف ستھری خاتون ہے، اگر کہو تو میں اسے پلاؤں۔ لگتا ہے کہ یہ بچہ اتنا سونا ہے تو یہ نفاست کی وجہ سے ان کا دودھ نہیں پی رہا، ان کی ہو سکتا ہے جسم کی بو جو ہے اس کو گوارا نہ ہو، برداشت نہ ہو، اس لیے بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، بڑی اچھی ہے، صاف ستھری رہتی ہے، اجلے کپڑے پہنتی ہے، کہو تو اسے بلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں بلاؤ، اسے بلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اپنی اماں کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں اماں آئیں، کام بن گیا ہے، ہاں جی آئیں، کام بن گیا ہے، ہمارا بھائی بھی بچ گیا ہے ان کے نہ ظلم و ستم سے اور ان کے گندے شکنجے سے، بھائی بھی بچ گیا ہے، اب دودھ پلانے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، ہاں جی آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلائیں گی، آپ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کریں گی، ہاں جی ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ وہیں رہنے لگے فرعون کے گھر، ہاں جی وہیں پہ پلے بڑے ہوتے رہے۔ آپ کی اماں جان آتی ہیں، آپ کو دودھ پلاتی اور گھر روانہ ہو جاتی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ گاہے بگاہے فرعون کو تھپڑ چھپڑ مارتے رہتے تھے، جیسے بچے بھی مارتے ہیں نا، تو وہ والا نظام تھا۔ لیکن فرعون سمجھ جاتا تھا کہ یہ بات کوئی اور ہے، ہاں جی یہ جو ہاتھ یہ دکھاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں تو نے پھر میرا ہاتھ نہیں دیکھا، میرا ہاتھ بہت بھاری ہے، یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں ایک بار یہ ہوا کہ آپ فرعون بیٹھا ہوا ہے تخت پر، پورا بہت بڑا تخت تھا وہ لگا ہوا ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے اس کے اعیان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک دم سے کھیلتے کھیلتے فرعون کو تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ ایسا مارا کہ فرعون جو ہے وہ دھڑام سے تخت کو جا لگا اور تخت ٹوٹ گیا، نیچے آ گرا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑے سیدھے حضرت آسیہ کے پاس۔ اب یہ فرعون جو ہے یہ منہ لٹکائے ہوئے آیا سیدھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کا میں کہتا نہیں تھا یہ بچہ جو یہ وہی ہے جس نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس طرح کر کے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس نے کہا وہ تو بچے مارتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا بچے تھپڑ ضرور مارتے ہیں پر تھپڑ مار کے تخت نہیں توڑتے، اس نے تخت توڑ دیا میرے والا، اس نے تو یہ کام کیا ہے، مجھے یقین ہے 100% یہ وہی بچہ ہے۔ بہرحال ہر بار حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جناب آگے آ جاتی، فرعون جو ہے وہ مجبوراً اسے جناب اپنا فیصلہ واپس لینا پڑتا، وگرنہ فرعون کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جناب یہ وہی بچہ ہے جس نے میرے تخت کو الٹنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فرعون کا دعوی الوہیت، یہ فرعون کا دعوی ربوبیت، اور بلکہ دعوت ربوبیت بھی نہیں ہے، ان ربکم الاعلی، یعنی وہ رب تبارک و تعالیٰ سے بھی اپنے آپ کو اونچا کہتا تھا۔ بتائیں، اور یہ ایسے لوگ ذلیل بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن سمجھتے کو نہیں۔ ایک دن جو ہے نا بارش آنی بند ہو گئی، سارے مصر کے لوگ جمع ہوئے، فرعون کے پاس آ کر کے کہا بارش نہیں ہو رہی تو کیا کریں؟ اس نے کہا یار اچھا چلو ٹھہرو کرتے ہیں۔ شیطان اس کا خاص مشیر تھا، اس نے شیطان کو بلایا، کہا کہ یار اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے، اب سارے لوگ بارش مانگ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو ہمارا خدا ہے تو بارش برسا، اب میں کیا کروں؟ تجھے تو پتہ میں بارش تو برسانے سے رہا، بارش تو میرے کہنے سے نہیں آتی، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بے فکر ہو جا، بارش آئے گی، ان کو کوئی سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ شیطان نے کیا کیا، سارے شیطان کے علاقے، شیطان چلے جو تھے وہاں اس علاقے میں سب کو جمع کیا، کہا کہ اوپر فضا میں کھڑے ہو کے نا ان سب پہ پیشاب کر دو، جتنے فرعونی کھڑے ہوئے ہیں ان سب نے پیشاب کر دیا سب پر۔ اب وہ ظاہری بات ہے بارش آئے تو رحمت آ جاتی ہے،
بارش آئے تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بارش آئے تو آلودگی ختم ہو جاتی ہے، فضا صاف ہو جاتی ہے۔ اب جب پیشاب ہی کیا ہو کسی کے اوپر تو بتائیں، جیسے جیسے وہ ایک دم تو خوش ہوئے، انہوں نے کہا واہ ہمارا خدا تو سچا ہے بھائی، ہاں جی، جیسے جو پیشاب خشک ہوتا گیا ان سب کو خارش ہونی شروع ہو گئی، ہاں جی، بیماری لگنے لگ گئی۔ اب وہ سارے شیطان نے بلایا ان کو، کہا کہ یار یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے، سچے خدا کی بارش میں اور جھوٹے خدا کی بارش میں فرق تو ہے نا، پھر ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے تو نہیں نا، یہ تو بھی مانتا ہے اس بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے دعوے کرنے والا، دعوے الوہیت کرنے والا، اس کے پاس جب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے، میں موسیٰ جاؤ اور جا کر کے ان کو پیغام حق سناؤ، دعوت توحید سناؤ، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی کو جا کر کے یہ کہے یار یہ جو آپ کا 5 مرلے کا مکان ہے آپ یہ چھوڑ کے ادھر ہو جائیں، کتنا بھاری لگے گا یہ والا قول اس کے لیے؟ بھاری لگے گا نہیں لگے گا؟ اور اسی طرح کر کے کوئی بندہ یہ کہے یار تیرا جو عقیدہ اسلام والا ہے اس کو چھوڑ کے تو کفر کی طرف آ جا، کتنا بھاری لگے گا اس کو یہ والا قول؟ تو اب وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، اس کو جا کر کے یہ کہنا وہ تو دعوی الوہیت چھوڑے، تو خدا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، سچا خدا کوئی اور ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی بات کہنے کا رب تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور کسے دیا حکم؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور میں کہ فقولا لہ قولا لینا، میں جا کر کے تم نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا بابا فرید شیخ الاسلام والمسلمین، ہاں جی، بابا فرید الدین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے نے کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، آخرت کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ آپ نے میں یار بات سن، ایک یہ بابا فرید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں دیکھ بات سن، یہاں فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، تم جاؤ اور جا کر کے اس کے ساتھ بات کرنا اور نرم لہجے میں بات کرنا۔ کس لہجے میں بات کرنا؟ نرم لہجے میں بات کرنا۔ میں جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، رب اپنے نبیوں کو فرما رہا ہے تم جا کے نرم لہجے میں بات کرنا۔ کہا تو آقا علیہ السلام کا غلام ہے، تو سجدے میں جب بھی جاتا ہے 3 بار 7 بار 9 بار یہ کہتے ہوئے اٹھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے۔ تو بتا، جب رب تبارک و تعالیٰ فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، اور تو اللہ تعالیٰ کو رب مان رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ سخت انداز میں بات کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ سخت انداز میں کیسے بات کرے گا؟ تو میں اس لیے تو سبحان ربی الاعلیٰ مان کہنے والا ہے، تیرا یہ نظریہ ہے میرے رب اعلیٰ ہے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس بندے کا یہ نظریہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا، اپنا محبت والا انداز جو ہے وہ اس کے لیے رکھے گا، ہیں جی۔ ہاں، ایک اکڑنے والا بندہ جو ہے اس کے لیے معاملات اور ہوں گے، اپنے جو بندے ہیں ان کے لیے معاملات اور ہوں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے پر چادر تان دے گا، اس طرح کر کے چادر ڈال دے گا، پھر اس سے ایسا ایسا پوچھے گا بتا یہ کام کیا تھا تو نے، یہ کیا تھا؟ وہ ایسا ایسا بولے گا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اونچی کیوں نہیں بولتا؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے دنیا میں نہیں سننے دیا یہاں کیوں سننے دوں گا؟ وہ کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا دیہاتی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف کا غلبہ تھا۔ وہ کہنے لگا جی میں تو رل گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، ساری زندگی برباد کر دی ہے، نیکیاں ہیں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ وہ بد کردار تھا، وہ نیک تھا بندہ، لیکن خوف کا غلبہ ایسا آیا کہ اب جناب اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ آپ فرمانے لگے، چونکہ وہ دیہاتی تھا، ذمہ دارہ کرنے والا تھا، آپ نے اس کو مثال بھی وہی دی۔ میں یار یہ بتا، جب تو اپنی زمین کو پانی لگاتا ہے کھالے سے، اس کا ٹکا کرتا ہے تو پہلے کون سا پانی جاتا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے جو پانی جاتا ہے نا اندر وہ کچرے والا، تنکوں والا، اس پہ کک تیر رہے ہوتے ہیں، پانی مٹی والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو فرمایا کہ بعد میں، انہوں نے کہا بعد میں پانی صاف آ جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کا دروازہ کھولا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا پہلے میرے جیسے لوگ ہی جائیں گے، یعنی پہلے میرے جیسے لوگ ہی جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر خوف کا غلبہ کر دیا ہے اور وہ نیکیاں کرنے والے ہیں، یہ نہیں نیکی نہیں کرنے والے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے میری امت کے اتنے ہزار، ایک 17,000 کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی بے حساب جنت عطا فرما دے گا، بے حساب جنت عطا فرما۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاکھوں لاکھ مسلمان جو ہیں ان کے لیے جنت کے استحقاق کا اعلان کیا جاتا ہے۔
رات کو الگ دن کو الگ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لاکھوں کی تعداد میں روزانہ بندے جو ہیں وہ جنت کے مستحق بنتے ہیں، اور جب چاند رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی رات، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مہینہ بھر لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے اتنے ایک ہی رات میں عطا فرما دیتا ہے، اتنا ایک ہی رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں جی، اللہ یہ جنت رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت کے باب واہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اپنا لہجہ جو ہے وہ نرم رکھے، ہاں جی، وہ اس کا تعلق دعوت کے ساتھ ہے، وہ گھر میں رہنے والا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے۔ ہاں جی، عموماً دیکھیں گھروں میں آج کل افطاری کا نظام ہوتا ہے، گھر میں ایک بابا ضرور ہوتا ہے جو دوپہر کے بعد لڑاکا ہو جاتا ہے، F16 بن جاتا ہے وہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتا رہے گا، بچے چھپ رہے ہوتے ہیں، یار یہ نہ ہو کہ بابا پکڑ کے ہمیں پیٹی دے، ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایسا جلال میں آئے کہ کسی نے کسی کو پکڑ کے جناب اس کی خدمت کر دے، ہیں نہیں سمجھا ہے مسئلہ۔ ہاں تو اس طرح کر کے خواتین بھی ظاہری بات ہے وہ بھی روزے سے ہوتی ہیں، اکیلا ہمیں تو روزہ تھوڑی نہیں لگا ہوتا، انہیں بھی روزہ لگا ہوتا ہے، وہ پھر پورا آدھا دن بیچاری مطبخ میں کھڑی رہتی ہیں، تو ان پر بھی ذرا نرم جو ہے وہ انداز رکھا جائے تو اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔